الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر والمعین قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ناظرین کرام، قرآنیات کے سلسلے سے جو ہمارا درس جاری ہے، اس کے اس مرحلے پر جو کل ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی 26 آیتوں کو کچھ لوگوں نے مورد الزام قرار دیا اور یہ کہا کہ یہ آیات آتنکواد کی طرف دعوت دیتی ہیں، اس لیے ان کو قرآن مجید سے حذف کر دینا چاہیے۔ قائل اور کہنے والا اور معترض یہ بھی کہتا ہے کہ یہ آیات قرآن مجید میں اصلاً ہیں ہی نہیں، قرآن مجید کی آیتیں ہیں ہی نہیں، بلکہ ان آیات کو بعد میں خلفائے ثلاثہ نے اس کو شامل قرآن کیا اور اپنی حکومت کو توسیع دینے کے لیے، اپنی حکومت کو وسعت دینے کے لیے ان آیات کو قرآن مجید میں جمع کیا، اور آج انہی آیات کو پڑھ کے لوگ دہشت گرد ہو رہے ہیں اور دہشت گردی کر رہے ہیں۔ ابتدائی طور سے یہ بات بتا دینا ضروری ہے کہ قرآن مجید کی آیات ایک اسلحے کے مانند ہیں، اس اسلحے کو انسان جس طرح چاہے استعمال کرے۔ مثال کے طور پر ایک چاقو ہے، اگر یہ چاقو انسان سبزیاں کاٹنے کے لیے استعمال کرے تو ممدوح ہے، لیکن اسی چاقو کو اگر کسی کا گلا کاٹنے کے لیے استعمال کرے تو یہی چاقو جو ہے وہ مذموم مانا جاتا ہے۔ چاقو نہ ممدوح ہوتا ہے نہ مذموم ہوتا ہے، اس کے استعمال سے ہونے والے اثرات کے اور نتائج کو دیکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی یہ آیات جو یہ کہتی ہیں کہ کافروں کو قتل کر دو، جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو، یا ان سے مقاتلہ کرو، یا ان سے تعلقات نہ قائم کرو، ان سے دوستی نہ کرو، یا ان کے اوپر عذاب کے سلسلے سے کہ جب یہ روز قیامت آئیں گے تو ہم ان کو جہنم میں جھونک دیں گے اور ان کی جلدوں کو جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کریں گے اور ان کی جلدیں بدل بدل کر ہم ان کو عذاب دیں گے۔ تو یہ تمام آیات جو اس بات کی دلالت کرتی ہیں، تو ان آیات کا مسئلہ یہی ہے کہ یہ سوء استعمال ان آیات کا کیا گیا ہے۔ اگر اس کے حسن استعمال کی بات کریں تو یہ آیات مجرموں کو سزا دینے کے بارے میں بات کرتی ہیں، اور وہ لوگ کے جو دین اسلام سے تعلق نہیں رکھتے ان سے تعلقات سے منع کرتی، یعنی وہ لوگ کے جو اس لائق نہیں کہ جن سے تعلقات قائم کی جائیں۔ آگے چل کے ہم بتائیں گے کہ کس طرح کا تعلق جائز ہے اور کس طریقے کے تعلقات کو اسلام نے منع کیا ہے۔ لہذا ان آیات کو یہ کہنا کہ قرآن مجید میں نہیں تھی، یہ اعتراض بھی وارد نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ نحن نزلنا القرآن وإنا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لہذا قرآن مجید کی یہ آیات الگ سے کسی نے اضافہ نہیں کیا، بلکہ قرآن مجید میں موجود تھی، اور یہ آیات ابدی پیغام دینے کے لیے ہیں۔ اور قرآن مجید کی آیات کا تعلق کسی ایک زمانے سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر زمانے کے لیے ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ٹھیک ہے کہ یہ آیات جو قتال کی طرف دعوت دے رہی تھی یہ اس زمانے کے لیے تھی، لہذا اس زمانے کے جانے کے بعد ان آیات کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے قرآن مجید کی آیات آفاقی ہیں، عالمینی ہیں اور قیامت تک کے لیے ہے۔ جب بھی ویسے حالات پیدا ہوں جیسے حالات نبی کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے، تو ان حالات کے لیے وہی آیات پھر سے ہمارے لیے روشنی اور اجالے کا سبب بنے گی۔ یعنی جب بھی امت مسلمہ پر ظلم اور زیادتی ہونے لگے، ان کے حقوق پامال ہونے لگے، ان کے دائرے کو تنگ کیا جانے لگے، تو ان کو اختیار ہے کہ وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ کسی بھی مذہب میں جو ہے وہ برا نہیں سمجھا گیا ہے۔ خود ان آیات کے سلسلے سے ہی ایک بہت بڑے محقق اور عظیم رائٹر اور ایک عظیم محقق آچاریہ لکشمی چند سوامی نے یہ بہت خوبصورت بات اپنی، میں ان کی ایک کلپ دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن مجید کی انہی آیات کے اوپر جو ہے وہ لکھا، اور جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ آیات قرآن مجید کی آتنکواد کی دعوت دیتی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں الہ آباد گیا اور میں نے الہ آباد میں کتاب کی دکان پہ جا کے فتح محمد جالندھری صاحب کا اور پارک صاحب کا قرآن ترجمہ والا دیکھا اور اسے پڑھا اور ان آیات کی تصدیق کی، تو ان میں وہی لکھا تھا۔ کہنے میں نے اس کے پڑھنے کے بعد اور ان آیات کی تصدیق کرنے کے بعد میں نے ایک کتاب لکھی کہ اسلامی آتنکواد کا اتہاس، یہ کتاب میں نے لکھی۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے لکھنے کے بعد جب میں نے پبلش کیا تو وہ زیادہ پبلش نہیں ہوئی، تو میں ممبئی گیا تو وہاں ایک
بزنس مین نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ اگر آپ اسلام کے خلاف کتاب لکھنا چاہتے ہیں تو امریکہ کی طرف سے لکھیے کہ اسلام سے امریکہ کیوں کیا خطرہ ہے، اس سے آپ کو ایک فنڈ مل جائے گا اور آپ اس فنڈ کے ذریعے سے اپنی کتابوں کو جو ہے وہ آگے کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے پھر پیغمبر اسلام کی جیونی اور ان کی حیات طیبہ پڑھی۔ وہ کہتا ہے جب میں نے نبی کی حیات طیبہ پڑھی تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جتنی آیات کا ترجمہ میں نے پڑھا تھا وہ سب اب میری سمجھ میں آنے لگا کہ وہ جو آیات تھی وہ ایک مخصوص وقت کے لیے تھی، اور وہ آیتیں آتنکواد کی طرف دعوت نہیں دے رہی تھی بلکہ آتنکواد کے خاتمے کی طرف دعوت دے رہی تھی، ظلم کے خاتمے کی طرف دعوت دے رہی تھی اور ایک اچھے سماج بنانے کی طرف دعوت دے رہی تھی۔ لہذا میں نے ان آیات کو محسوس کیا، تو اب پھر میں نے دوبارہ ایک کتاب لکھی اور میں نے اس کتاب کا نام جو ہے وہ بدل کے اسلامی آتنکواد یا آدرش، اسلام آتنکواد ہے یا آدرش ہے، یہ کتاب میں نے لکھی۔ اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد اور ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا قرآن جینے کی کلا۔ یہ کتابیں انہوں نے لکھی۔ انہوں نے کہا کہ جب میں نے اس کتاب کو لکھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جو غلطی ہوئی وہ کہاں ہوئی۔ کہا غلطی میری نہیں تھی، غلطی تھی ان آیات کے ترجمہ کرنے والے کی، کہ انہوں نے صرف آیت کا ترجمہ لکھا، اس کے کن پرستتیوں میں، وہ یہ کہتے ہیں کن پرستتیوں میں وہ آیت نازل ہوئی اور کب وہ آیت نازل ہوئی، کن حالات میں نازل ہوئی، یہ اس میں نہیں لکھا تھا۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی آیات کے سلسلے میں مترجمین نے صرف ترجمہ نگاری کی ہے اور اس کی تفسیر یا تفصیل نہیں لکھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میری غلطی نہیں تھی، غلطی تھی مترجم کی، جس کے ذریعے سے یہ پیدا ہوا۔ دیکھیے یہی ایک غلطی بڑی عجیب غلطی مانی جاتی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کے ترجمے سے اگر کوئی اکتفا کرنا چاہتا ہے تو اس کے سمجھ میں بات نہیں آئے گی جب تک قرآن مجید کی آیات کو تاریخ، احادیث اور روایات سے ملا کر انسان آگے نہیں دیکھے گا، تب تک اس کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد وفات رسول مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آپ نے قرآن مجید کی پراگندہ آیات کو جمع کرنے کا سلسلہ شروع کیا، اور تقریباً 25 سال تک آپ نے قرآن مجید کی ان آیات کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جب تیسری خلافت کے دور میں جمع قرآن کے سلسلے پر بحث ہونے لگی تو حکومت نے اپنا جمع شدہ قرآن اکٹھا کیا اور مولا کائنات نے اپنا جمع شدہ قرآن لیا۔ جب یہ دونوں قرآن پیش ہوئے تو حکومت نے مولا کائنات کا قرآن رد کر دیا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آیات الگ الگ تھی، آیات مولا کائنات نے بھی وہی جمع کی تھی جو قرآن کی تھی، اور خلافت ثالثہ نے بھی وہی آیات جمع کی تھی۔ فرق یہ تھا کہ مولا کائنات نے جو آیات جمع کی تھی ان آیات میں حواشی کے اوپر، حاشی کے اوپر، پاورقی کے اوپر اس کی تمام تر تفصیلات بھی ذکر کی تھی۔ آیت کن کے لیے نازل ہوئی ہے، کن حالات میں نازل ہوئی ہے یا کن پرستتیوں میں نازل ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں مولا کائنات نے ذکر کر دی تھی۔ اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ خلافت ثالثہ نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ قرآن مجید کی آیات کے ساتھ ان کی تفاصیل بھی جائے، ان کی تفسیر بھی جائے اور ان آیات کے مصادیق بھی جائیں جو یقیناً خلافت کے حق میں نہیں تھے، یا کوئی اور سبب رہا ہوگا جس کی بنیاد پر حکومت نے قبول نہیں کیا۔ مولا کائنات کا قرآن واپس کر دیا گیا اور مولا کائنات نے اس قرآن کو لیا اور وہاں سے واپس چلے گا اور کہا کہ یہ میرے آخری بیٹے کے پاس ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیعوں کا قرآن الگ ہے اور اہل سنت کا قرآن الگ ہے، بلکہ قرآن ایک ہی ہے۔ جو شیعوں کا قرآن ہے وہی اہل سنت کا قرآن ہے، جو اہل سنت کے پاس قرآن ہے وہی شیعوں کا قرآن ہے۔ فرق یہ ہے کہ مولا کائنات نے جو قرآن پیش کیا تھا وہ تفسیر و تفصیل کے ساتھ تھا۔ کاش امت مسلمہ نے اس وقت اگر وہ قرآن قبول کر لیا ہوتا تو آج یہ مسائل نہ پیدا ہوتے کہ قرآن مجید کی آیات کو سننے کے بعد لوگ اس سے آتنکواد کا استشمام نہ کرتے اور آتنکواد کی انہیں بو نہ آتی، بلکہ قرآن مجید کے آفاقی پیغام کو سمجھا جاتا اگر اس قرآن کو لے لیا جاتا جو تفصیل کے ساتھ تھا۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آیات کریمہ کو ان کے سیاق و سباق اور تاریخ کے روشنی میں پیش کریں تاکہ قرآن مجید پر ہونے والے اعتراضات کو رفع اور دفع کیا جا سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔